السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ میں ہوں حافظ جہانگیر، حافظ اسلامک پوائنٹ سے۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت، کرم اور برکتیں آپ پہ نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ سورہ فاتحہ کا آمین کا ایسا عمل ایک دن میں آپ کی ہر طرح کی حاجات، مراد، ہر طرح کی انشاءاللہ پوری ہوگی۔ یقین کریں، ایسے معاملات جو آپ کے نہیں ہو رہے اللہ کی رحمت سے سب ہو جائیں گے۔ ایسے کام جو آپ کے پھنسے ہوئے ہیں کافی ٹائم سے، انشاءاللہ وہ بھی ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک بات سناتا ہوں، آمین کے عمل کی ایسی بات، ایسا واقعہ کہ شیخ الحدیث فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا، وہ کہتا ہے مجھ سے ایک قتل ہو گیا تھا، جس نے قتل کیا تھا وہ انسان موقع سے فرار ہو گیا، پولیس مجھے پکڑ کے لے گئی۔ پھر میں نے کہا میں تو بے گناہ ہوں، میرا یقین کریں، اور میرے گھر والے مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، اب میرا یقین کریں کہ میں نے قتل نہیں کیا، مجھے جانے کی اجازت دیں۔ انہوں نے میری ایک نہ سنی، میرے گھر والوں کو، میرے پیچھے میرے محلے والوں نے، ہر انسان نے میری گواہی دی، پھر بھی انہوں نے ایک بھی نہ سنی میری، اور کچھ ایسے انہوں نے 1.5 لاکھ روپے مانگ رہے تھے۔ روح کے ایسے سفر میں ایک مسافر تھا کہ ایک مرتبہ سنا تھا، کسی درس میں ایک بات سنی تھی، ایک بات یاد آئی جو آپ نے درس میں بتائی تھی۔ شیخ الحدیث کو کہا، عمل بتانے سے پہلے جو بہن بھائی چینل پہ نئے ہیں پلیز حافظ اسلامی پوائنٹ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور فالو کریں، اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری جتنی آنے والی ویڈیوز ہیں آپ تک پر وقت پہنچ سکیں گے۔ کہ جو شخص صبح فجر کے بعد سورہ فاتحہ 40 مرتبہ پڑھے گا، پھر سارا دن آمین کہے گا، اور ایسے گمان کرے گا کہ اس کے ساتھ فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہیں، اور پھر سارا دن وہ آمین کہے گا، وہ مجھے درس میں کہی گئی وہ بات یاد آ گئی۔ وہ کہتے ہیں ایک بزرگ، شیخ الحدیث فرماتے ہیں ایک بزرگ تھے، ان کی نماز قضا ہو گئی، انہوں نے وہ نماز 27 مرتبہ دہرائی پر سمجھ نہیں آئی۔ پھر ایک خواب میں کہنے والے نے کہا نماز تو 27 مرتبہ پڑھ گئی، جو سورۃ فاتحہ کے بعد والضالین کے بعد جو آمین کہنا ہوتا ہے، جو فرشتے بھی اس پہ آمین کہتے ہیں، جو دل میں آپ آمین کہتے ہو وہ کہاں ہے؟ کہتے آمین کہاں سے لاؤں؟ کہاں ہے وہ آمین؟ ایک مجلس بڑی ہوتی ہے نا، اس میں بندوں کی آمین کے ساتھ فرشتوں کی بھی آمین ہوتی ہے، فرشتوں کی آمین کے ساتھ بندوں کی بھی آمین ہوتی ہے، مل جاتی ہیں وہ دعائیں، اس پہ اللہ کی ذات قبولیت کے مہر لگا دیتا ہے، تو وہ بھول گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے درس میں وہ بات سنی ہوئی تھی کہ آمین کے ساتھ فرشتوں کی بھی آمین ہوتی ہے، فرشتے بھی آپ کے ساتھ آمین بولتے ہیں، اگر فرشتوں کی آمین ہوتی ہے اس کے ساتھ بندوں کی بھی آمین ہوتی ہے، اگر بندوں کی آمین ہوتی ہے اس کے ساتھ اللہ کی نوری مخلوق کی بھی آمین ہوتی ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے ان دعاؤں پہ، جو بہت سی محفلوں میں، بہت سی بھری محفلوں میں، درسوں میں مانگی جائے۔ کہتے میرا اس کوئی بھی کیس سے کوئی تعلق نہیں تھا، دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، حوالات میں 8 دن گزر گئے، اگلے دن صبح کے ٹائم میں ایک درس میں آپ کا یہ عمل یاد آ گیا، جو انسان صبح نماز فجر کے بعد 40 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھے گا، وہ سارا دن آمین کہے گا، یہ گمان کرے گا اس کے ساتھ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، یعنی وہ اس کی آمین کے ساتھ تصور کرے گا کہ فرشتے بھی، اللہ کی مخلوق بھی آمین کہہ رہی ہے، تو کام ہو جائے گا۔ جہاں اولیاء اللہ کی ساری زندگی اسم اعظم کی تحقیق پہ لگی، وہ کون سا اسم ہے یوں پڑھیں یوں کام ہو جائے، وہ کون سا اسم ہے، کون سا لفظ ہے کہ ہم یہ پڑھیں، اور کون سی ایسی تسبیح ہے کہ جس کو پڑھو کہ کام ہو جائے، وہ یہی ہے آمین۔ کہتے وہ کون سا زیر ہے، وہ کون سے زبر ہے، وہ آمین ہے۔ ایسا لفظ جس کے بارے میں بے شمار اولیاء اللہ نے کہا کہ لفظ آمین بھی بہت بڑا اسم اعظم ہے، اللہ نے دیا ہے نا، قرآن میں دیا ہے، جو ہم نماز میں آمین کہتے ہیں، یہ لفظ آمین بھی اسم اعظم کی طرح ہے، کہ میں نے بھی آمین کہا اور یہ تصور کیا کہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ آتش عشق میں انسان کیسے مانگتا ہے، جو اس نے جس حالت میں مانگا ہوگا۔ پھر میں نے اللہ سے دعا مانگی
کہ یا اللہ حوالات میں 8 دن گزرنے کے بعد یہ دن کیسے گزریں گے، اس کے ساتھ آمین کہنے لگے، پڑھ کے صبح فجر کے بعد پڑھنے لگ گئے۔ بے گناہ ہوں، کہتے ہیں 1.5 لاکھ دے تبھی ہم چھوڑیں گے، تبھی خلاصی ملے گی۔ یا اللہ میرے پاس تو 1.5 لاکھ بھی دینے کو نہیں ہے، یا اللہ آپ جانتے ہو کہ میں بے گناہ ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ سوچیں کہ اس نے آمین کس طرف سے، کس در سے، میں کہتا ہوں کیفیت میں کہی ہوگی، کس شدت سے کہی ہوگی۔ میں نے عمل سے، نیت سے کہا کہ اللہ تو جانتا ہے میں بے قصور ہوں۔ اس عمل کو اس نے جاری رکھا صبح فجر کے بعد، اور دعا کیا کی، یا اللہ ایسے ٹوٹے ہوئے دل سے دعا کی، یا اللہ جس طرح تو نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا، مجھے بھی اس قید سے نجات عطا کرتا رہا، غور فکر سے پڑھتا رہا۔ اے اللہ میں آمین کہتا ہوں تو تیرے فرشتے بھی میرے ساتھ آمین کہتے ہیں، اگر میری آمین قبول نہیں تو اپنے ان فرشتوں کی آمین قبول کر۔ یا اللہ اگر میری قبول نہیں، اپنے فرشتوں کی ہی یا اللہ قبول کر کے مجھے اس قید سے نجات عطا کر۔ کہتے ہیں میں پڑھتا رہا، صبح کے 10 بجے تھے، ایک پولیس والا میرے پاس آیا اور کہنے لگا تیری بے گناہی ثابت ہوگی، ابھی آپ کو چھوڑ دیں گے باہر۔ کہتا ہے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ افسر نے دوسرے کو کہا کہ اسے باہر نکال دیں تاکہ یہ گھر چلا جائے۔ میں گھر گیا، گھر والے پریشان ہو گئے کہ پولیس والوں نے تو پیسوں کا تقاضا کیا تھا، تو یہ کیسے آ گیا؟ وہ تو 1.5 لاکھ روپے مانگ رہے تھے، وہ تو چھوڑ نہیں رہے تھے، ہر طرح کی ہم نے حربے استعمال کر لی، سفارشیں کر لی، سب کچھ کر لیا، کیوں؟ پھر انہوں نے یہ عمل بتایا، کہتے ہی میں نے عمل سنا تھا، بغیر کسی سفارش کے، مال کے، کسی بھی چیز، کچھ بھی نہیں مانگا، مجھے بس گھر جانے کو کہہ دیا، ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں۔ مجھے فجر کی نماز کے بعد، میں نے گھر والوں کو یہ عمل بتایا کہ مجھے فجر کی نماز کے بعد 8 دن کے بعد یہ عمل یاد آیا کہ میں نے ایک درس میں سنا تھا کہ سارا دن آمین کہنے سے اللہ تعالیٰ، اور انہوں نے کیسی کیفیت سے اللہ سے آمین کہا ہوگا، دل ہی دل میں غور و فکر کے ساتھ آمین نے فیصلے کروا دی۔ الحمدللہ سورۃ فاتحہ اتنا بڑا عمل ہے، آمین کتنا بڑا عمل ہے، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں آمین کرنے کی توفیق عطا کرے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو، سارے بہن بھائیوں کو، مسلمانوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں رکھے، ہمیشہ اپنے سائے کے نیچے رکھے، آمین ثم آمین۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی تو پلیز کمنٹس میں لازمی پوچھیے گا تاکہ میں آپ کی رہنمائی کر سکوں۔ اپنی دعاؤں میں، اپنی محبت میں، اپنے پیار میں یاد رکھیے گا۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری جتنی آنے والی ویڈیوز ہیں آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ حافظ جہانگیر، حافظ اسلامک پوائنٹ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔